اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندو مذہب کا مطالعہ جاری ہے۔ ہم نے آج تک 4 ہستیوں کے بارے میں بات کی ہے۔ پہلے ہندو مذہب کا تعارف تھا، اس کی کتابوں کا تعارف تھا، ان کے مختلف قوانین کا تعارف تھا۔ تو اس کے بعد ہم نے جب ان کے الہیات پر بات کی، جس کو تھیالوجی کہتے ہیں، تو اس میں ہم نے 4 ہستیوں کے بارے میں ابھی تک مطالعہ کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے قادر مطلق، جس کو برہما کہتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کی جو تثلیث ہے، اس کے جو 3 ارکان ہیں، برہما، وشنو اور شیوا۔ تو آج ہم مختلف چیزیں ڈسکس کریں گے۔ ان میں یہ کہ شیوا کے 2 بیٹے بھی ہیں، ان کی بھی پوجا ہوتی ہے۔ ان میں سے جو بہت مشہور بیٹا ہے اس کا نام ہے گنیش۔ گنیش جو ہے، اس کے نام پر ان کے کاروباروں کا نام ہے، جو اپنا جو کاروبار کرتے ہیں ان کی فیکٹریاں، ملیں اس کے نام پر ہیں۔ تو گنیش شیوا اور پاروتی کا سب سے بڑا بیٹا۔ 2 بیٹے تھے اس کے، ایک کرتیکیا اور یہ بڑا تھا گنیش۔ یہ ہندوؤں کو نزدیک حکمت اور دانائی کا دیوتا ہے۔ اس کا نچلا داڑھ انسان کا ہے اور سر جو ہے وہ ہاتھی کا ہے، ہاتھی کی سونڈ ہے باقاعدہ۔ تمام قربانیاں، تمام مذہبی رسومات، علم و ادب کی تمام سنجیدہ تحریریں اور دنیا داری کے تمام امور گنیش کا نام لے کر شروع کی جاتے ہیں۔ یہ لفظ گن اور ایش، گنا اور ایش، اس سے مرکب ہے۔ گنا کے معنی ہیں دیوتاؤں کا اکٹھ اور ایش کے معنی ہیں حاکم یا رہنما یا منتظم۔ گویا یہ دیوتا تمام دوسرے دیوتاؤں کا سردار ہے۔ گنیش محتاط، منصوبہ بندی اور حکمت عملی کا دیوتا ہے، اور اس میں تصویروں میں اس کا سر ہاتھی کا دکھایا جاتا ہے، اور ہندوؤں کے نزدیک ہاتھی دانائی کی علامت ہے۔ اسے ایک چوہے پر بیٹھا ہوا یا چوہے کے پاس بیٹھا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ کبھی اس کے 2 ہاتھ دکھائے جاتے ہیں، کبھی 6، کبھی 8۔ اس کی تصویریں، مورتیاں اکثر دکانداروں کے دروازوں پر رکھی جاتی ہیں۔ اور جو کرشن ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسی نے شیوا کے بیٹے گنیش کا روپ دھار لیا تھا۔ بہرحال یہ ان کا سب سے اہم دیوتا ہے، جس کے نام سے یہ اپنا کاروبار، اس کی برکت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا دوسرا بھائی ہے چھوٹا، اس کا نام ہے کرتیکیا۔ یہ جنگ کے دیوتا اور دیوتاؤں کی فوجوں کے سپہ سالار ہیں۔ اس کو پاروتی اور شیوا کا چھوٹا بیٹا کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دیوتاؤں نے برہما سے کہا کہ ہماری فوجوں کا کوئی قابل سپہ سالار ہونا چاہیے، تو پھر اس نے اس کی پیدائش کا انتظام کیا۔ تو اس کے بعد ان کے جو دیوتا ہیں بڑے، وہ تقریباً ان کا ذکر مکمل ہو گیا۔ ان کے جو باقی تفصیلات ہیں، کہانیاں، وہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ ساری زندگی بھی آدمی لگا رہا ہے، کیونکہ ایک ہی کتاب میں ان کے 6 لاکھ اشعار ہیں، تو اس میں مختلف قسم کا۔ اس کے بعد ان کے ہیں کم تر درجے کے دیوتا، سیکنڈ ریٹ جو ہیں نا ان کے دیوتا، ان کا ذکر ہے۔ ان کے بارے میں مختلف ان کی کہانیاں، مختلف قسم کی باتیں۔ لیکن ایک بات جو کرنے والی ہے وہ یہ کہ جو ہفتے کے دنوں کے نام ہیں، یہ بھی دیوتاؤں کے نام پر ہیں۔ یہ سیارے ہیں، ان کے ناموں پر ان کے نام ہیں، اور یہ بھی سیارے جو ہیں یہ بھی دیوتاؤں کی علامت ہیں۔ اور وہ سیاروں کی پوجا وہ اکٹھی نہیں کرتے، وہ ایسے کرتے ہیں کہ جب کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، جب کسی کو کسی سیارے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی دیوتا کی، تو پھر اس کی وہ پوجا وہ انفرادی طور پر کرتے ہیں۔ تو جو پہلا ان کا جو سیارہ ہے یا دیوتا کی علامت ہے یا سب بڑا دیوتا ہے، وہ ہے روی۔ آپ نے ہندوؤں کا نام بھی روی سنا ہوگا۔ تو سورج، اس کو روی کہتے ہیں۔ اس کے نام سے روی بار یا
एतवार जिसको कहते हैं, ये इतवार का दिन जो है ये सूरज के नाम से मंसूब है, और ये कहा जाता है कि ये कश्यप और आदिति उनका बेटा है ये। इसका दूसरा नाम है सूर्या। सूर्या की हैसियत से इसकी पूजा रोज़ाना होती है, और इनका जो सबसे अजीम तरीन मंत्र है, जैसे कुरान मजीद में आयतुल कुर्सी है, ऐसे इनका मंत्र उसको कहते हैं गायत्री मंत्र, जिसका हमने इब्तिदा में ज़िक्र किया था और वो पढ़ के भी सुनाया था। तो गायत्री मंत्र जो है वो सुबह सुबह ये पढ़ना इनके लिए बहुत ज़रूरी है, अपनी मुरादें बनाने के लिए। कोई काम भी हो इनको ये गायत्री मंत्र आप कह लें कि जैसे आयतुल कुर्सी की हैसियत है कुरान मजीद में, ऐसे है। तो वो गायत्री मंत्र दरअसल सूरज देवता की ही पूजा है, लेकिन उस वक्त इसका नाम उन्होंने रखा हुआ है सूर्या। तो दूसरा इसका नाम है रवि। रवि के नाम से इन्होंने इतवार का दिन मंसूब किया है, और उसके बारे में फिर इसके असरात का लिखा है। उनकी एक नजूम की किताब है बड़ी मशहूर, उसके तहत लिखा है जो इस सियारे के तहत पैदा होगा उसका दिल फ़िक्रमंदी का शिकार रहेगा, वो बीमारियों दूसरी तकालीफ में मुब्तला रहेगा, जला वतन कर दिया जाएगा या कैदी होगा, या उसके बीवी बच्चे जायदाद वगैरह ज़ाया हो जाएंगे। तो ये इसके बारे में इनका कहना है। दूसरा दिन है पीर, जिसको हम कहते हैं सोमवार। ये चंद्र, चांद या सोम, दूसरा उसका नाम है सोमा। तो चंद्र या सोम के नाम से ये सोमवार का दिन मंसूब है। उसके बारे में वो कहते हैं कि जो शख्स सोम के ज़ेर असर पैदा होगा उसके बहुत से दोस्त होंगे, वो हाथी घोड़ों और पालकियों का मालिक होगा, वाजिबुल एहतराम और क़ुव्वत वाला होगा, आला खुराक खाएगा, उम्दा बिस्तरों पलंगों पर आराम करेगा। सोमा के जानशीनों से बादशाहों की एक नस्ल चलेगी जो उसकी बीवी रोहिणी, ये भी आपने नाम सुना होगा हिंदू औरतों का, उसकी बीवी रोहिणी से होगी, और उन्हें चांद के बच्चे चंद्र बंसी कहा जाएगा। तो जो हमारे इलाके में राजपूत हजरात हैं उनमें दो ख़ानदान मेन जो हैं वो बहुत मशहूर हैं, चंद्र बंसी और सूरज बंसी। तो ये इब्तिदा है उस इंतसाब की कि वो ख़ुद को देवताओं की औलाद कहते हैं। तो ये हिंदुस्तान के जो हिंदू मत के मानने वाले थे, ये उनका कहना है कि दो ख़ानदान हैं, एक सूरज की औलाद है, एक चांद की औलाद है। चंद्र बंसी और सूरज बंसी ये राजपूत घरानों में इब्तिदा से जो बड़ी तकसीम है वो ये है। उसके बाद फिर आगे कास्ट और सब कास्ट वो तो चलता है, लेकिन ये चांद जो है जो उससे मंसूब है उनको चंद्रबंसी कहा जाता है। तीसरा दिन है मंगल। ये सियारा जो है, अब जो हमारे दोस्तों को गलत फहमी हुई है उनकी गलत फहमी दूर हो जाएगी ये सुनकर कि कोई सियारा, कोई चीज़, कोई पत्थर, कोई चीज़ भी वो किसी न किसी ज़िंदा साहिब शऊर हस्ती से मंसूब है। अब मंगल जो है ये मंगल खाली सियारा नहीं है, इससे मंगल का दिन, मंगलवार का दिन, वो साथ उसके लफ्ज़ बोलते हैं वार, रविवार, चंद्रवार, मंगलवार, तो ये या सोमवार। तो ये मंगलवार जो है इसका जो अलामत है उसकी, वो तस्वीरों में सुर्ख रंग का आदमी दिखाया जाता है जिसके 4 बाजू हैं और एक भेड़ पर सवार है वो, और उसने सुर्ख रंग का हार भी पहना होता है और उसी रंग के उसके सुर्ख रंग के ही कपड़े हैं। और कहते हैं कि जो शख्स मंगल सियारे के तहत पैदा होंगे वो तफक्कुरात वाले ख्यालात के हामिल होंगे, ख़तरनाक हथियारों से ज़ख्मी होगा, कैद होगा, डाकुओं राग के खौफ में मुब्तला रहेगा, वो ज़मीन, दरख्त और शोहरत को ज़ाया कर बैठेगा। मंगल और कार्तिकिया जो इनकी फ़ौजों का सिपा सलार है, देवताओं की फ़ौजों का, और शिवा और पार्वती का दूसरा बेटा है, इन दोनों को एक ही शख्सियत समझा जाता है। उसके बाद है एक बुध देवता जिसके नाम से ये बुधवार का दिन मंसूब है। तो ये सोमा का बेटा तारा नामी औरत से था। ये फ़िक्र आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, वजह यह है कि ये बगैर निकाह के पैदा हुआ था। ये जो औरत थी तारा, ये देवताओं के गुरु की बीवी थी, और जब उसकी पैदाइश हुई तो उसकी माँ ने एतराफ़ किया कि ये तेरा बेटा नहीं है, ये सोमा का बेटा है, चांद का बेटा है ये, मतलब बगैर निकाह के मैंने उससे ये बेटा हासिल किया है। तो उसके खावंद ने उसे जलाकर राख कर दिया। फिर उसके बाद ब्रह्मा ने उस औरत को नई ज़िंदगी दी, तारा को, और चूँकि जलाने से आग ने उसको पाक कर दिया था, ये अग्नि देवता या आग जो है
اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جب جلا دیتی ہے تو پاک ہو جاتی، اسی لیے یہ مردہ جلاتے ہیں تاکہ اس کے سارے گناہ بخشے جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ اس کو دوبارہ زندہ کیا، چونکہ آگ میں وہ ایک دفعہ جل چکی تھی، اس کے گناہ معاف ہو چکے تھے، لہذا اس کے خامد نے اسے واپس قبول کر لیا۔ اور جو سوما تھا، اب سنتے جائیں کہانیاں، وہ سمندر کا بیٹا تھا۔ سمندر نے اپنے بیٹے کو، وہ سخت ناراضگی اس نے ظاہر کی کہ تم نے گرو کی بیوی کی عزت خراب کی ہے، اور اسے اپنی وراثت سے محروم کر دیا۔ پھر اس کی بہن لکشمی نے سفارش کی تو اس کا گناہ جزون پارشلی اس کو معاف کر دیا۔ تو جب یہ 3 دن کا تھا تو چاند کی طرح چمکدار تھا، پاروتی کے کہنے پر اسے آسمان پر بحال کر دیا گیا۔ ہاں جی، اس کے بعد اس کو آسمان میں اس کو مقام بھی دے دیا گیا۔ لیکن اس کے گناہ کا داغ انہوں نے کہا کہ تیرے ماتھے پر ہمیشہ باقی رہے گا، اور جو کوئی بدھ کے زیر اثر پیدا ہوگا وہ نہایت خوش قسمت ہوگا اور اسے اچھی بیوی ملے گی، وغیرہ وغیرہ۔ جمعرات، اسے ویروار بھی کہتے ہیں۔ وہ یہ ورسپتی جو ان کا گرو تھا دیوتاؤں کا، اب سوچیں کہ جن کو خدا مانتے ہیں ان کا بھی کوئی مرشد ہے، تو ان کا جو گرو تھا اسے، اور آگ دیوتا، اگنی دیوتا، اس کو ایک سمجھا جاتا ہے، اور یہ اس کے نام سے یہ منسوب ہے۔ یہ جمعرات کا دن، اس کو ویروار وہ کہتے ہیں، یا ورسپتی وار کہتے ہیں، اور بعد میں اسے کہتے ہیں یہ فلاں اور فلاں رشی جو ہے اس کا بیٹا ہے، اور اس کے تحت کہتے ہیں کہ جو جمعرات کے سیارہ جو ویروار ہے، اس سیارے کے اثر جو زیر اثر پیدا ہوگا وہ ہر دل عزیز ہوگا، محلات، باغات اور زمین اور مال و دولت کا مالک ہوگا، اس کا مذہبی مقام بھی بہت بلند ہوگا، اور اس کی تمام خواہشات پوری ہوتی رہیں گی۔ اس کے بعد ہے جمعہ۔ جو لوگ انڈین چینلز دیکھتے ہیں وہ وہاں سنتے ہوں گے کہ جمعے کو وہ شکروار کہتے ہیں، تو جمعے کے دن کو وہ اپنی بولی میں شکروار کہتے ہیں۔ یہ جو شکر تھا، یہ برگو ایک دیوتا ہے کم تر درجے کا، اس کا بیٹا تھا۔ یہ جنوں اور بھوتوں کا گرو اور ایک آنکھ سے کانا تھا، تو یہ اس سے یہ منسوب ہے جمعے کا دن، اور اس کو وہ شکروار کہتے ہیں۔ ایک دیوتا ہے سنی، اس سے سنیوار یا سنیچر بنا ہے، ہفتے والا دن۔ تو یہ سوریا جو سورج ہے اور چھایا کا بیٹا تھا۔ اب سنتے جائیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے یہاں پر، خداؤں کا کیا تصور پیش کیا جا رہا ہے۔ جو چھایا تھی وہ نوکرانی تھی، سوریا کی نوکرانی تھی، اور سوریا کی بیوی کا نام تھا سورن۔ آپ نے ایک اداکارہ کا نام سنا ہوگا، سورن لتا۔ تو یہ سورن، سوریا دیوتا جو سورج دیوتا، اس کی بیوی کا نام تھا۔ تو سورن نے ایک دن اپنی جگہ اپنی نوکرانی کو خود بناؤ سنگار کر کے بھیج دیا اپنے خاوند کے پاس، تو پھر وہاں سے اس کو یہ بیٹا ملا جس کا نام سنی رکھا گیا، اور اسی کے نام سے یہ سنیچر جو ہے یہ مشہور ہے۔ اس کے بعد ایک اور دیوتا ہے ان کا راہو، اسے ایک کالا آدمی دکھایا جاتا ہے، شیر پر سوار ہے۔ اس سیارے کے تحت زیر اثر پیدا ہونے والے شخص مال، اولاد، عقل مندی وغیرہ یہ سب کچھ تباہ کر لے گا وہ، اور بے شمار مصیبتوں کا شکار رہے گا، دشمن اس پر غالب رہیں گے۔ تو اس طرح کی یہ کہانیاں، یہ ہیں ان کے جو دنوں کے نام ہیں، وہ ان کی تشریح کہ یہ بھی دیوتاؤں سے منسوب ہیں، اور جو انگریزی میں دنوں کے نام ہیں، سنڈے، سیچرڈے، منڈے، یہ سارے کے سارے یہ بھی دیوتوں اور دیویاؤں سے منسوب ہیں۔ سنڈے سورج کا دن، منڈے مونڈے ہے، سیچرڈے یہ بھی اس کا زحل کا دن ہے۔ تو اس طرح ان کے جو مختلف سیارے ہیں انہی سے ان کے جو ہیں نام منسوب ہیں انگریزی میں بھی، کیونکہ یہ سارے نام آئے ہیں یونانیوں سے، مختلف قسم کی مشرق اقوام سے، تو وہ سارے کے سارے دنوں کو مختلف دیوتاؤں سے منسوب کرتے تھے تاکہ وہ ہر دیوتا ان سے خوش رہے اور ان کے کام جو ہیں وہ خراب نہ کرے، اور بنانے تو ہیں اس دیوتا نے جس کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ تو ہم نے جو ابھی تک ان کا جو مطالعہ کیا ہے اس میں جو ان کا تصور خدا ہے اس کو ہم فائنل کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک دو نشستیں اور ہوں گی ہندو مذہب پر، اس کے بعد یہ مذہب مکمل ہو جائے گا۔
ان کا جو تصور خدا ہے اس میں جو خدا ہیں ان کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مشترکہ طور پر عرضی دیتے ہیں، وہ درخواست دیتے ہیں کسی اور کو، مطلب وہ خود کام نہیں کر سکتے، یعنی ان کو وہ علی کل شیء قدیر نہیں سمجھتے، وہ اپنے خدا میں مختلف اس میں حوالے ہیں میرے پاس، تو میں حوالوں کی بجائے ان کا جو نچوڑ ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ ان کے خیال میں ان کا علم بھی مکمل نہیں ہے، بے علم خدا ہے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ خدا دوسروں سے مدد مانگ سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ خدا نے ولی سے جادو کے ٹونے ٹوٹکے لیے اور ولی نے خدا کو کئی قوتیں عطا کیں۔ جو خداؤں کا خدا ہے وہ بھی پریشان ہو سکتا ہے ان کے عقیدہ کے مطابق۔ ان کے عقیدہ کے مطابق خدا چھپ کر وار کرنے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے۔ اور یہ بھی کہانی ایک نظر میں آئی اسی کتاب میں کہ خدا کو علم نہیں مگر گدھ کو علم ہے۔ خدا حیران بھی ہوتا ہے، اپنی بیوی پر الزام بھی لگاتا ہے، دیوتا سے مدد بھی مانگتا ہے، اور اوتار کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ اوتار ہے، اور خدا کے حصے بھی ہو سکتے ہیں ان کے عقیدہ کے مطابق۔ ایک کو انہوں نے کہا کہ یہ خدا کے حصے کا ایک حصہ تھا۔ اسی طرح خدا جو ہے وہ شرارتی بھی ہو سکتا ہے، مکھن چور بھی ہو سکتا ہے، شرک کی تعلیم دینے والا بھی ہو سکتا ہے، موقع پرست بھی ہو سکتا ہے، اور منت بھی کر سکتا ہے۔ خدا رو بھی سکتا ہے، وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عبارت ہی نہ سمجھ سکے، کوئی عبارت لکھی ہوئی ہے تو وہ عبارت نہیں سمجھ سکا، بد دعا سے وہ مجبور بھی ہو جاتا ہے، وہ شہوت پرست بھی ہے، وہ بدکار بھی ہے، اور تیر لگنے سے خدا مر بھی سکتا ہے۔ خدا کی پوجا کرتا ہے، وہ دھوکے باز بھی ہے، وہ اپنی بیوی دوسرے کو پیش بھی کرتا ہے، وہ آپس میں بھی لڑتے ہیں جو دیوتا ہے۔ اور برہما جو ہے تثلیث کا ایک رکن، وہ بادشاہ کا خادم ہے، اور شیوا جو ہے اس کو کاشی سے، جس کو بنارس کہتے ہیں، اسے وہاں سے جبرن نکالا گیا۔ وشنو، لکشمی اور گرودا تین بڑے ان کے دیوتا، وہ تینوں کا بھی لکھا ہوا کہ انہوں نے فراڈ کیا۔ گنیش ہے، اس نے بھی فراڈ کیا۔ شیوا پر دوسرے لانتیں کرتے ہیں۔ ایک دیوتا ہے، اس کی ماں ہے، وہ کسی اور پر عاشق ہو گئی، شیوا کو دوسرے دیوتاؤں نے گالیاں نکالی، بیوی نے بھی گالیاں دی، میاں بیوی میں لڑائی بھی ہوتی رہی، خدا چکلے میں بھی پھرتا رہا، 1000 سال کے لیے سو بھی گیا۔ یہ جانوروں پر سوار ہوتے ہیں، بیل پر سواری کرتے ہیں خدا جو ہے، اور یہ جو ہے اگر بیوی ساتھ ہو تو خدا قادر مطلق ہے، ورنہ نہیں۔ خدا کے مخصوص ہتھیار بھی ہیں، اور ریاضت اگر کوئی کرے، کوئی محنت کرے عبادت میں، تو اس سے خدا مجبور بھی ہو سکتا ہے۔ جو دیوتا ہیں وہ تمام کے تمام ایک دفعہ ذلت کی انتہا کو پہنچ گئے۔ دیوی جو ہے وہ تیز شراب کی شوقین ہے، دیوی جو ہے وہ خامد کو نیچے رکھ کر اس کے اوپر ناچتی بھی ہے۔ رام جو ہے وہ پریشان ہو کر، جو خدا ہے، وہ رونے لگ پڑا۔ دیوی کے سامنے شیوا جو ہے وہ مردانہ شرمگاہ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ تو جتنے بھی دیوتا ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے بغیر نکاح کے پیدا ہوئے، اور عام طور پر محرمات سے۔ ایک دیوتا نے کسی کے منگیتر اٹھا لی۔ دیوتا جو ہیں وہ آگ کے ذریعے کھاتے ہیں، پرجاپتی بھی کئی ہیں، مطلب مخلوقات کے جو مالک ہیں وہ بھی کئی ہیں، ایک نہیں ہے۔ جو رام ہے اس کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ وہ مکار ہے اور بدترین گناہگار ہے۔ ہوا کے دیوتا جو ہے وہ لڑکیوں کے جسم چیک کرتا ہے۔ بندر بھی خدا ہے، دیوتاؤں کی مختلف سواریاں، مقدس درخت ہیں ان کے، ہاں جی۔ یہ جو جس سے مرچیں رگڑتے ہیں، جس کو کوڑنا کہتے ہیں پنجابی میں، وہ بھی خدا ہے۔ تو کہتے ہیں خدا نے پہلے خود کو پیدا کیا، خدا کی موت بھی ممکن ہے، جاگنا بھی اس کا ممکن ہے، بزرگوں سے دعائیں بھی وہ مانگتا ہے۔ تو خدا جو ہے وہ فانی بھی ہے، جبکہ مادہ ان کے نزدیک لا فانی ہے۔ خدا پیدا ہوا۔ تو اس طرح کی یہ باتیں جو اختصار کے ساتھ میں نے بیان کی ہیں، یہ ساری کی ساری ان کے تصور خدا کی وضاحت کرتی ہیں
کہ ان کا جو تصور خدا ہے وہ کتنا عجیب و غریب ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید میں جو خدا تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں ان پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں خدا تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اچھی نہیں ہیں، اس میں خدا تعالیٰ کے لیے لفظ مکر آتا ہے، حالانکہ مکر جو لفظ ہے یہ خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو جن لوگوں کو عربی نہیں آتی وہ ایسے ہی وہ عربی الفاظ کے معنی پنجابی والے کر کے تو جو ہم نے آج تک جو پہلے باتیں کی ان میں جو ہم نے پرانوں کے جو دیوتا تھے برہما، وشنو، شیوا، یہ گنیش اور کرتی کیا، یہ وغیرہ ہم نے ان کے ذکر کیا۔ تو اس کے بعد کم تر درجے کے دیوتا ہیں، ان میں زیادہ تو ہیں وہ 10 ہیں جو مشہور دیوتا ہیں۔ بریگو ہے، پلستیا ہے، پلہا ہے، کرتو ہے، انگیرس ہے، مریچی ہے، اتری ہے، دکشا ہے، وشستہ ہے، ناردا ہے۔ تو یہ ہیں کم تر درجے کے دیوتا۔ اس کے بعد جو رامان کے نیم دیوتا، وہ ان میں سگریو ہے، ہنومان ہے، نل ہے، نیلا ہے، سوشین ہے۔ اس کے بعد روی یا سوریہ ہے، چندر یا سوما ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے۔ اس کے بعد یہ جو اسورا ہیں جو دیوتا نہیں ہیں لیکن جن بھوتوں میں سے ہیں لیکن وہ بھی طاقتوں کے مالک ہیں، ان کا ذکر ہے۔ انہی میں سے ایک جلندر ہے، جہاں آپ نے جلندر کا نام سنا ہوگا، تو یہ بھی ایک اسورا ہے۔ اس کے بعد ان کے ہیں مقدس جانور اور پرندے، اسی طرح ان کے مقدس درخت ہیں، اور جو مقدس درخت ہیں ان میں شیتل ہے، منسا ہے، سستی ہے، شال گرام ایک پتھر ہے وہ بھی ہے۔ اس طرح ان کے جو ما فوق البشر ہستیاں ہیں جو دیوتا نہیں ہیں، جو خدائی وجود نہیں رکھتی لیکن وہ ان کے وہ ما فوق البشر ہیں، انسانی طاقتوں سے باہر وہ بالا ہیں۔ یہ آپ نے نام سنا ہوگا اپسرائیں، حوریں، وہ اپسرائیں ہیں، گندرو ہیں، جو مؤنث ہیں وہ اپسرائیں ہیں حوریں، اور گندرو جو ہیں وہ موسیقار ہیں۔ اسی طرح جو پلید وجود ہیں ان کو راکشش کہتے ہیں وہ۔ تو اس طرح ان کے بہت سارے دیوتا اور بہت سارے ان کے درخت مقدس ہیں، ان کے پرندے مقدس ہیں۔ تو اگلی دفعہ ہم اس کا جو درخت اور پرندے ان کے جو مقدس ہیں ان کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ بدھ مت اور جین مت جو ہے اس کا تعارف کروا کے تو ہم اس سے سلسلے کو مکمل کر دیں گے، کیونکہ جو تفصیل ہے وہ تو پوری زندگی ان کی چلے گی، لیکن ہم نے دوسرے مذاہب کا مطالعہ بھی کرنا ہے۔ تو بات کرنے کی یہ ہے کہ جتنے ہم نے بڑے دیوتاؤں یا چھوٹے دیوتاؤں کا ذکر پڑھا ہے یا مطالعہ کیا ہے، اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا تصور خدا انتہائی ناقص ہے۔ اور جب بھی آپ کسی بھی مذہب، کسی بھی دین کے ساتھ بات کریں، اس کا مطالعہ کریں، تو اس میں سب سے بنیادی بات جہاں سے آپ شروع کریں گے، کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میرا مذہب سچا ہے، میرا دین سچا ہے، تو آپ سب سے بنیاد جہاں سے آپ نے بات شروع کرنی ہے وہ ہے کہ اس کا، اس دین کا، اس مذہب کا، اس شخص کا، اس جماعت کا تصور خدا کیا ہے۔ اگر تصور خدا ناقص ہے تو سمجھ لیں کہ یا تو وہ دین ابتدا سے ہی سچا نہیں تھا یا پھر اس میں تحریف ہو چکی ہے۔ اگر تصور خدا کامل ہے تو وہ دین کی تعلیم کہہ لیں کہ بچ گئی ہے، اور اس وقت صرف اور صرف اسلام ایسا دین ہے جس میں تصور خدا اعلیٰ ترین بتایا گیا ہے، اور خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہر عیب نقص سے پاک بتایا گیا ہے، اور ہر قسم کے کمال اور صفات، اچھی صفات کا کمال درجے میں مالک بتایا جاتا ہے۔ تو اس تصور خدا کے لحاظ سے صرف اور صرف دین اسلام جو ہے وہی صحیح دین ہے، وہی سچا دین ہے۔ دوسرے مذاہب میں وقت کے ساتھ ساتھ یا تو تحریف ہو چکی ہے یا ابتدا میں ہی کسی نے وہ من گڑت باتیں شروع کر دی تھیں اور ان کا نام اس نے دین رکھ دیا تھا، اور جو کہانیاں وقت کے ساتھ ساتھ ان میں شامل ہوتی گئیں۔ دیوتاؤں کے ذکر میں آپ نے سنا کہ جو پہلے دیوتا نہیں تھے وہ بعد میں دیوتا بن گئے، ان کو بعد والی کتابوں نے دیوتا بنا دیا، اور جو ابتدا میں دیوتا تھے آج کل ان کا ذکر بہت کم ہے،
جیسے برہما کی پوجا اب نہ ہونے کے برابر ہے، وشنو اور شیوا کی پوجا ہوتی ہے، اور پھر ان کو بھی چھوڑ کے گنیش کی پوجا ہوتی ہے اور لکشمی کی پوجا ہوتی ہے، اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے کالی کی پوجا ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ ان کا فقرہ سنیں کہ کالی کی جائے، ماں کی جائے، اس سے مراد وہ کالی دیوی مراد ہوتی ہے، تاکہ وہ ہمیں مصیبتوں سے ہمکنار نہ کرے، وہ مصیبتیں لانے والی دیوی ہے، تو اس کی تعریف کرتے ہیں تاکہ مصیبتوں سے بچے رہیں۔ تو یہ سارے کا سارا تصور جو ہے، یہ وہ فرضی وجود ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید نے بتایا کہ یہ تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے صرف نام رکھ لیے ہیں، یہ فرضی نام ہے جن کی خدا نے کوئی سند نہیں اتاری۔ سلطان کا لفظ قرآن مجید نے بولا کہ جن کے لیے خدا نے کوئی سلطان نہیں اتاری۔ سلطان سند کو بھی کہتے ہیں، دلیل کو کہتے ہیں، ثبوت کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تم نے اور تمہارے بزرگوں نے فرضی نام رکھ دیے ہیں، خدا نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، خدا کی طرف سے ان کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک قادر مطلق صرف ایک ہے، اور اس کا نام ہے اللہ، جس کو عربی میں کہتے ہیں۔ مختلف زبانوں میں لوگوں نے اپنے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، جیسے انہوں نے برہما رکھا، یہودیوں نے یہوہ رکھا، اور عیسائی باپ کہتے ہیں۔ تو مختلف جو قومیں ہیں وہ اس کو مختلف ناموں سے پکارتی ہیں، لیکن قادر مطلق کا تصور بہرحال ان میں پایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خرابی یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ذیلی مددگار بھی مانتے ہیں، جبکہ اسلام اور قرآن اس کی مکمل طور پر نفی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے اور چلانے والا صرف اور صرف ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ ہر اچھی صفت کا مالک اور ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے وساوس سے محفوظ رکھے۔ وہ ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک دو پروگرام ہوں گے اس پر، ہندوازم پر، اس کے بعد اس کا مطالعہ ختم کر کے ہم اگلا کوئی مذہب شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔